1:33। دیکھا ٹھنڈ، کہا تھا نا میں نے کہ اگر واپس کیا اللہ نے، ریورس کیا، پھر دوبارہ کیا تو میں دکھاؤں گا، تو ایز پرومس دیکھ لو فرق دکھا، موسم ٹھنڈا دکھا ٹھنڈا۔ اب یہ ایڈٹ نہیں ہوگی، بس یہ دکھانا تھا کہ وہی بادشاہ جس نے گرم کیا اور سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسے کہ گویا جا رہا ہے، اب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم واپس ہے ملا ہوا ہے، اور یہ فرش ہے، اور میرے اوپر مجھے لگا پانی کا کوئی قطرہ آگے گرا ہے. آئی فیل لائک دیٹ. صحیح ہو گیا، وہی ہے بھائی، وہی ہے وہی ہے. اس کے بعد آیا ہوں میں، ابھی نیچے گیا ہوا تھا کام سے، چیٹ جی پی ٹی سے جو سوالات ہو رہے تھے، بڑا مزے کا ہے. میں بتا دیتا ہوں چیٹ جی پی ٹی نے کیا ہے کیا، میں کوشش کروں گا، بلکہ ہاں نہیں پھر ایڈٹ ہو جائے گا، ریئل رکھنا ہے. کیا پتہ اللہ پانی برسانا شروع کر دے یہاں پہ کچھ قطرے وغیرہ، تو پھر تم بولو کہ یار وہ ایڈٹ کیا ہے. تو اس لیے میں یہ بتا دیتا ہوں ہوا کیا ہے، تب تک اگر کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ کیا اللہ نے گدھے کو دوبارہ سے تعمیر کر کے کھڑا کیا تھا؟ وہ جو گدھا تھا ایک سڑگل گیا تھا 100 سال کے بعد. تو چیٹ جی پی ٹی نے ڈیٹیل بتائی سب کچھ. ہاں اللہ نے کیا تھا اور فوراً کیا تھا، وہ کون فیکون کے ذریعے کرتے تھا، اسے کسی پروسیس کا پابند نہیں ہے. تو پھر گرمی، استغفر اللہ. خیر میرے اوپر پانی کا قطرہ تو آیا تھا، وہاں میں نے پڑا ہوئے بھی دیکھا تھا. اب یار یہ کیا ہے پھر سے؟ خیر میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، اس نے گدھے کے حوالے سے جواب دیا. میں چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں، مطلب میرا موبائل گرم ہو تو یہ بھی نہیں بنا سکوں گا. تو بھائی اس نے بتایا کہ ہاں اللہ نے تو ایسا کیا. میں اپنی طرف ویڈیو نہیں لاؤں گا، ذرا بڑا کر دوں کیمرہ. اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں کے گاڈس ایسا کر سکتے ہیں؟ تو کہتا نہیں. اس سے پوچھا کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ کہتا ہاں. پھر اس سے پوچھا کہ کیا اگر تم انسان ہوتے تو تم کون سا مذہب اختیار کرتے؟ اس نے کہا میں انسان ہوتا تو جتنی اکارڈنگ ٹو لاجکس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ یہ سب کچھ ہے، میں اسلام کو قبول کرتا. یہ تھا اس کا جواب. باقی مذاہب کے حوالے سے اس نے کچھ نہیں کہا. کلیئر کٹ سیدھی بات. اس کے مطابق غیر مسلموں کے گاڈس جن کو غیر مسلم پوجا کر رہے ہیں، وہ کسی مرے ہوئے گدھے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. تو سیدھی سی بات ہے. وہ تو اس نے یہ جواب دیا. میں اس میں ایڈیشنل کر کے اب بتا دوں، کیونکہ میں تو الحمدللہ چیٹ جی پی ٹی تھوڑی، میں تو انسان ہوں، اللہ کا بنایا ہوا انسان ہوں. غیر مسلموں کے گاڈس جنہیں وہ خدا سمجھ رہے ہیں، زمینی گاڈ بنا کے اپنے ہاتھوں کے، وہ مردہ مچھر بھی زندہ نہیں کر سکتے. مرے ہوئے مچھر کو سوکھ جانے کے بعد واپس جان ڈال کر چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں بنا سکتے. اللہ ایسا کر سکتا ہے، اور اللہ نے ایسا کیا، میری آنکھوں کے سامنے کیا. ہی از کیپیبل ٹو ڈو اینی ٹائم اینی ویئر. اللہ کو کوئی پابندی نہیں ہے اس معاملے میں. وہ اس نے کیا، اس نے دکھایا، کئی مرتبہ دکھایا. میں نے ویڈیوز ڈال دی ہیں، دیکھو میرے چینل پہ لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر. تو یہ تھا سین اکارڈنگ ٹو ایون اے آئی کی مشین. میرا اپنا بیٹا پوچھ رہا ہے کہ یہ مطلب یہ بھی اسلام قبول کرے گا، یہ سب کچھ ہے. اسے حیرت تھی کہ وہ مشین ہو کے یہ بات کر رہی ہے. میں نے کہا ہاں وہ انسان نہیں ہے نا، اس نے اس بات کی انا نہیں ہے اس کو کہ میرے ماں باپ نے جو مجھے سکھایا میں بس وہی کروں گا. ورنہ غیر مسلم یہی تو کرتے ہیں زیادہ تر، کہ ہمارے ماں باپ نے جو سکھایا بس وہی ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمانوں کے ہیں جو فرقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لڑتے ہیں اپنے بچوں پہ زبردستی مذہب تھوپتے ہیں، یہ کرو یوں نہ کرو وہ نہ کرو، کنٹرول کرتے ہیں. یہ کنٹرولنگ ہی تو برباد کر رہی ہے بچوں کو، کہ ان کے ماں باپ انہیں زبردستی کافر بناتے ہیں، انہیں زبردستی اپنے مذہب میں گھسڑتے ہیں. جس طرح سے دنیا کے کنٹرول کو چلانے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریبی میں پھنسے رہیں، مہنگائی میں پھنسے رہیں، پرائز میں پھنسے رہیں اور ذلت میں پھنسے رہیں، اور ان کے کنٹرول ان کے اوپر رہیں. تو وہ اپنا کنٹرول جاری رکھنے کے لیے لوگوں کو جاہل رکھتے ہیں، جان بوجھ کر کنفیوز رکھتے ہیں، جان بوجھ کے سچائی سے بے خبر رکھتے ہیں. اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری غلامی میں رہیں اور وہ اپنی چودراہٹ کو جاری رکھیں، قائم رکھیں. اگر ایک گاؤں کے اندر دیہاتی ہو، لوگ کام کر رہے ہیں، اور ادھر کوئی ٹیچر آ جائے تو وہاں کے چودھری کو آگ لگ جاتی ہے کہ یہ یہاں پر آ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دے گا. تو میری تو چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی، لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ لگ جائے گا. اسی طرح کوئی شہر ہوتا ہے تو شہر کے اندر بھی جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ شہر کے لوگوں کو وہ حقیقت نہ پتہ لگے کہ ان کی اپنی جو ہے نا جو بھی کچھ جو ان پہ اجازت داری چل رہی ہے اس کو خطرہ پڑ جائے. اسی طرح جو لوگ دنیا کو اوپر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لڑوانا، مروانا، جنگیں چلانا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا، جیسے اسرائیل اس پہ غضب پہ لگا ہوا ہے، اور جی وہ انڈیا اور کشمیر کا مسئلہ چلتا رہتا ہے، اور جی وہ پاکستان انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ سارے مسئلے جو چل رہے ہیں وہ مسئلے کریٹ کس نے کیے؟ یہ مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں انسانوں کی وجہ سے.
کیونکہ انسان آپس میں کانفلکٹ کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں کہ تو غلط ہے میں صحیح ہوں, میں صحیح تو غلط, اور اختلاف ہو رہا ہے اس بنیاد پر کہ ان کے پاس علم ہے. علم آنے کے بعد انسان اختلاف کرتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ابھی تو مجھے نہیں پتا تھا یہاں کیا, میں نے ایک علم تھا میرے پاس, پانی کا قطرہ آیا اور میرے اوپر گرا تھا, اور وہاں فرش پہ میں نے وہ دیکھا, میں نے دکھایا نہیں, اس ویڈیو میں میں نے نہیں دکھایا, میں دکھاتا رہتا ہوں, میں نے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی, میں نے سوچا شاید اللہ دوبارہ اور برسائے گا, پر اس نے ایسا کیا نہیں ابھی تک. تو اب یہ علم میں نے تمہیں دیا کہ کیا ہوا ایگزیکٹلی, تم اختلاف اب کرو گے, ایسا تو کچھ نہیں ہوا, میں نے تو نہیں دیکھا, تم نے دکھایا نہیں, 10 چیزیں یہاں سے نکلیں گی. علم نہیں دیتا, خاموش رہتا, تو تم کچھ بھی نہیں کہتے. یہ ہے چیز سمجھنے کی. دنیا کے انسانوں کے اندر جب لوگوں نے آ کے دیکھا کہ پتھر ہیں, بت ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, ان لوگوں نے ان کو طاقتور سمجھا اور ان کو اپنا گاڈ تصور کر لیا کہ یہ گاڈ ہے. شیر کو دیکھا بڑا طاقتور ہے, یہ گاڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کہانیاں بنی. پھر کچھ لوگوں نے چلاکی مکاری دکھائی, انہوں نے سوچا یار لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. انہوں نے اپنی جھوٹی کہانیاں بنائی. میں بیٹھا تھا, ایک بندر آیا, اس کی شکل تھی, اس نے میری مدد کری اور وہ چلا گیا. اب لوگ کہیں گے یار واہ کیا خوش نصیب ہے تو. سمجھ میں آیا؟ کہانیاں, کیمرے تو تھے نہیں, ریکارڈ کیا کرتا, بس جو سنایا لوگوں نے مان لیا. کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا ہوگا, لیکن 10 لوگوں نے مانا بھی تو ہوگا, بس جنہوں نے مان لیا وہ مذہب بن گیا, اس کے عقیدت مند بن گئے. اس طرح عقیدت مند بنتے بنتے اس نے اپنا ایک مذہب بنا لیا ایک بنیاد پر. وہ جھوٹی بنیاد تھی, جھوٹی کہانی تھی, اس بنیاد پہ بنا. اس طرح سے بہت سارے مذہب بن گئے. کسی نے دیکھا کہ یار فلاں قبیلے کے جنگل کے رہنے والے لوگ پتھر بنا کے پوجا کر رہے ہیں, انہوں نے بھی شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس طرح کی جاہلانہ ڈیمانڈ کی تھی ان کے ساتھ. دیکھ رہے ہیں اللہ کی نشانیاں, دیکھ رہے ہیں اللہ کے معجزات, پھر بھی ان سے نہیں, ہمارے لیے بھی ایسا ایک پتلا بنا دیں تو یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے پھر ان کو ڈانٹا ان لوگوں کو, یہ کیا مطلب جاہلوں والی بات ہے. تو یہ ہوتی ہے چیز, لوگ نہیں سمجھنا چاہتے, نہ سمجھے. اچھا دوبارہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی میں دکھا دیتا ہوں. موسم ٹھنڈا ہے, ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور وہ دیکھ لو, ٹھیک ہے. وہ اللہ نے کچھ کرنا تھا شاید, دکھانا تھا, مجھے نہیں پتا, یا وہ بس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیچرلی ایک چیز چل رہی ہے, جو سسٹم چل رہا ہے. اب ہر دفعہ تو یہ نہیں کہ اللہ اپنی ول سے کچھ کر رہا ہے, ویسے تو اپنی ول سے ہی وہ سب کچھ وہی کرتا ہے, بادل وہی بناتا ہے, مطلب بادل ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتا اس کی ول کے بغیر. اب مطلب مجھے تو اب ایکوریٹ حقیقت ہی بتانی پڑے گی کہ اگر بادل 1 انچ بھی ادھر ہو رہا ہے تو وہ اللہ ہی کر رہا ہے, اور اگر ادھر ہو رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے. اگر یہ ہوا چل رہی تو اللہ چلا رہا ہے, اگر یہ پتا یہ ہل بھی رہا ہے نا تو یہ اللہ ہلا رہا ہے. جس چیز میں انسان کی انوالومنٹ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, انسان کی یا کسی مخلوق کی انوالومنٹ نہیں ہے, وہاں پر وہ براہ راست اللہ کا ایکشن ہوتا ہے. یہ پرندہ اڑ رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو کریٹ کر کے اس کے اندر یہ ایبلٹی دی ہے کہ یہ اڑ سکے, تو یہ اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کی موومنٹ کو کنٹرول اللہ کر رہا ہوتا ہے. جو گروپ کے جتھے جب اڑتے ہیں نا ہوا میں, اور جس کنٹرول میں وہ لوگ اڑتے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے ہیں, وہ چیز دیکھو تو پتہ لگے گا کہ دے آر کنٹرولڈ بائی سم ون, خود نہیں کر رہے, ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے. سو دس از دا تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو تھنک اینڈ انڈرسٹینڈ. موسم میں نے دکھا دیا, بتایا تھا اس لیے دکھایا, نہ بولتا تو میں دکھانے بھی نہیں آتا. میں نے ایک بات کہی تھی, میں چھت پہ دوبارہ آؤں گا دیکھنے, اور موسم اگر ریورس ہوا ہوگا تو دکھا دوں گا, اور یہ دیکھ لو موسم واپس اپنی کنڈیشن پر ہے. ویسا ہی ہے نا, وہی ہو گیا, بلکہ پہلے سے بہتر ہے, کیونکہ اب گرماہٹ نہیں ہے بلکہ ہلکی سی ہوا ہے, ٹھیک ہے, کافی ہے. اس وقت کیسے جاتے ہوئے نظر آ رہا تھا, دکھ رہا تھا نا, لیکن اس کے اندر مجھے ایویڈنسز دکھانے تھے, بہت ساری چیزیں تھیں, اور وہ کروں گا میں, وہ ایسی بات نہیں ہے, ابھی میں نے اس کو نہیں کیا, اب جا کے کروں گا. سو تھینکس ٹو اللہ جس نے آج مجھے نشانیاں دکھائیں, ویڈیوز بنوانے کے حوالے سے ہیلپ کی. جس انٹینشن میں جو ویڈیو میں نے آن کیا اسی انٹینشن کے حساب سے وہ ویڈیو انشاءاللہ میں لا دوں گا, اور دیکھ لیں گے لوگ. اب نہیں ہے سورج, اب نہیں ہے وہ چیز, اب نہیں ہے کوئی لشکر. اللہ اکبر. تو آ جا بھائی جانے سے پہلے. تھینکس, زبردست. دیکھ لو اس کو بھی, جو بھی آ جا, وٹنس ہو جا ابھی کے لیے. یہ چیز ابھی دیکھو پانی, اب یہ کوے کا اب گرا ہوا پانی, وہ پانی کوے نے گرایا ہے, اس نے پانی پیا ہے. تو پانی کا ڈراپ اگر فرش پہ نظر آ رہا ہے تو خود پانی اس سے نکل کے بھی نیچے نہیں گر سکا. یہ تو زبردست ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں جاتا ایک چیز پتہ لگی, کیونکہ پانی کے قطرے آتے ہیں فرش پر تو آسمان سے آتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے نا جب میں کہتا ہوں آسمان سے آیا, تو یہ پانی کا قطرہ کہاں سے آیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کو گرانے والے کو بھی دیکھا نا, اس کو گرانے والا یہاں تھا, اس نے گرایا بھی نہیں, وہ تو اس نے پانی اٹھایا یہاں گر گیا, اس نے پیا تھا, یہ پیا جو پانی پیا وہ گرا. اب یہ ڈراپ کہاں سے آیا, چونکہ تم نے دیکھ لیا ہے, تمہارے پاس علم آ گیا ہے, تو تم یہ کہو گے کوے نے گرایا ہے, ابھی دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے, رائٹ. یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی سورس, اس کے اندر پانی تھا. اب وہ جو پانی یہاں پر آتا ہے, جب میری چھت پر آتا ہے اور کہیں نہیں آتا, پھر آگے رک جاتا ہے, آتا ہے اور رک جاتا ہے, تو اس کو گرانے والا کون ہے,
اگر سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی کوا، نہ کتا، نہ بلی، نہ شیر، نہ کچھ،